بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. ویلکم ٹو دا کوڈ نیڈ. آج کی ویڈیو میں ہم CS403 ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی GDB سالو کرنے والے ہیں. ویڈیو کے اینڈ تک واچ کیجیے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے اسکپ نہ ہو سکے. ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ ہمارے چینل کو جا کے وزٹ کر لیں. ہمارے چینل پہ آپ کے ساتھ نہ صرف ویو کی لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ, GDB سولوشنز, کوئزز کے کویشچنز اور پیپر کی ریویوز بھی شیئر کی جاتے ہیں. اگر آپ پلے لسٹ سیکشن میں آتے ہیں تو آپ کے لیے ڈفرینٹ سبجیکٹس کی پلے لسٹ بنائی گئی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہنے والی ہے. تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ملتی رہا کرے. اگر آپ نے اپنا LMS ہینڈل کروانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم پیڈ سروسز بھی دیتے ہیں. اور اگر آپ نے اسپوکن انگلش کورس اور ویب ڈیولپمنٹ کورس کرنا ہو, لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہمارا واٹس ایپ چینل اور گروپ جوائن کرنا ہو, ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی, آپ وہاں سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. اوکے جی, CS403 ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی GDB آئی ہے. 5 مارکس کی GDB ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آج رات 12 بجے اوپن ہوئی, یعنی کہ 13 نومبر, اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 14 نومبر, یعنی آپ کے پاس 2 دن ہے, آج کا اور کل کا. آپ لوگوں نے اپنی GDB ٹائملی سبمٹ کرا دینی ہے, اور آپ اپنی GDB کو ایک ہی دفعہ سبمٹ کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ کی GDB کی ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے تو آپ اپنی GDB کو ای میل کے تھرو سبمٹ نہیں کرا سکتے, ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. کویشچن دیکھ لیتے کیا کہہ رہا ہے وہ. اچھا, یہاں پہ انہوں نے ایک سیناریو ہمیں دیا ہوا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نا ایک میڈیم سائز یونیورسٹی سسٹم ہے جو اپنا سینٹرلائز اکیڈیمک مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے. اس سسٹم کا کیا کام ہے؟ اس سسٹم کا یہ کام ہوگا کہ اکیڈیمک اور جو ایڈمنسٹریٹو آپریشنز ہیں نا ان کو ہینڈل کرنا, جیسے کہ اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہینڈل کرنا, کورس کی انرولمنٹس کو ہینڈل کرنا, اٹینڈنس, ریزلٹس اور فی ٹرانزیکشنز وغیرہ کو ہینڈل کرنا. اب یہ سسٹمز نا کچھ 100 سے لے کے 1000 تک یوزرز کو جو ہے وہ سرو کرے گا, جس میں اسٹوڈنٹس, ٹیچرز اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف بھی جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہے. اچھا, ایک ایسا پیک ٹائم بھی آئے گا کہ سسٹم کے اوپر نا بہت زیادہ لوڈ ہو جائے گا, جیسے کہ ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے, ایڈمیشنز کا ٹائم ہوتا ہے, اور ریزلٹ ڈکلیریشن کا ٹائم جب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یونیورسٹی کیا پلان کر رہی ہے؟ یونیورسٹی کا یہ پلان ہے کہ آگے چل کر سسٹم کو جو ہے نا ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ زیادہ یوزرز کو جو ہے وہ سرو کر سکے اور لوڈ جو ہے وہ کم ہمارے پاس ہو. بے شک ہماری طرف سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو, جتنا بھی کام اس کے اوپر کیا جا سکے, لیکن لوڈ بہت کم ہو. اب یہاں پہ انہوں نے کچھ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس بھی بتائی ہوئی ہیں جس میں ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے, یعنی کہ ڈیٹا انڈیپینڈنس چاہیے, مطلب ڈیٹا الگ سسٹم سے فری اور ایزیلی مینج ہو جاتا ہو, ٹھیک ہے. اور ہائی سیکیورٹی, یعنی کہ ہائی سیکیورٹی ہو تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سیف رہے. اس کے بعد کنکرنسی سپورٹ ہو. کنکرنسی سپورٹ ہو مطلب کہ یہ کہ ایک وقت میں نا ملٹیپل لوگ جو ہے وہ کام کر سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ سسٹم کا جو رسپانس ہے نا وہ ٹائم فاسٹ ہو, اسپیشلی جب لوڈ زیادہ ہو. اور اس کے علاوہ کاسٹ بھی ہمارے پاس کم آئی, یعنی کہ امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس دونوں میں. اب یہاں پہ نا 2 اپروچ ہمیں دی ہوئی ہیں, 2 آپشنز دیے ہوئے ہیں, جس میں ہمارے پاس ایک ہے فائل سرور بیس ڈیٹا بیس مینجمنٹ انوائرمنٹ اور کلائنٹ سرور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم انوائرمنٹ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرو, کوئی ایک اپروچ جو ہے وہ آپ سلیکٹ کرو, اور ساتھ میں ریزن بھی بتاؤ کہ آپ نے یہ کیوں سلیکٹ کیا, ٹھیک ہے. سولوشن کی طرف چلتے ہیں. اچھا, ہم سیکنڈ اپروچ کو یوز کر رہے ہیں, سلیکٹ کر رہے ہیں کلائنٹ سرور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو. کیوں؟ کیونکہ کلائنٹ سرور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے نا سینٹرلائز اکیڈیمک مینجمنٹ سسٹم کے لیے بہت ہی بیسٹ آپشن ہے, کیونکہ یونیورسٹی کے جتنے بھی تمام امپورٹنٹ چیزیں ہیں جیسے کہ ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے, ہائی سیکیورٹی ہے, فاسٹ رسپانس, جب بہت زیادہ یوزر سسٹم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہمارے لیے جو ہے نا کلائنٹ سرور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے, اس لیے ہم جو ہے اس کو ہم نے چوز کیا. سسٹم میں نا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک سینٹرل سرور پر مینج ہوتا ہے, اس وجہ سے سیکیورٹی جتنی بھی ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رہتی ہے, اور ایک وقت میں کئی یوزر جو ہے نا, کئی یوزرز کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرفارمنس جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہماری بہت زیادہ اسموتھ رہتی ہے, فاسٹ رہتی ہے.
خاص طور پر جب سسٹم پہ بہت زیادہ لوڈ ہونا، جیسے کہ ایڈمیشن کا ٹائم ہوتا ہے، کورس رجسٹریشن کا ٹائم ہوتا ہے، یا ریزلٹ اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو تب ہمارے لیے یہ آپشن جو ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے، کافی اچھے سے یہ پرفارم کرتا ہے. اور جو کلائنٹ سرور ہے نا، کلائنٹ سرور سسٹم کا ایک سب سے بڑا اچھا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس کو اپڈیٹ کرنا بہت زیادہ ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے، کیونکہ چینجز جو ہے نا وہ صرف سرور پر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہر یوزر کے کمپیوٹر پر نہیں کی جاتی. اس سے مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ کافی زیادہ اسٹیبل رہتا ہے. اس کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ سسٹم ڈیٹا جو ہے نا ڈیٹا انڈیپینڈنس بھی پرووائڈ کرتا ہے، مطلب کہ اگر ڈیٹا اسٹرکچر یا اسٹوریج ہمیں جو وہ چینج ہو جائے تو یوزرز کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہوتا. اور یہ اپروچ جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے لانگ ٹرم فلیکسیبلٹی اور گروتھ کے لیے بہت بیسٹ رہتا ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا CS403 JDB کا سولوشن. آئی ہوپ سو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بینیفٹ ہو. اور ہمارے چینل کوآرڈینیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ملتی رہا کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے